بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو دن بار میں مجھ پر 50 بار درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصحفہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ عاجزی کرنا بھی عظیم سنت مبارکہ ہے۔ ارشد عطاری نوری دوا خانہ کی طرف سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں مجرد نسخے۔ آج انشاءاللہ نا پیاز کے تخم کے فوائد سنیں گے۔ تخم کہتے ہیں بیج کو، ٹھیک ہے، ہر پھل کے ہر سبزی کے نا بیج ہوتے ہیں، تو پیاز کے تخم کے حوالے سے سنیں گے ہم۔ تو اس کا جو ہے نا یعنی رنگت، اس کی رنگت سیاہ ہوتی ہے یعنی کالی، ٹھیک ہے، بلیک۔ جو اس کا ذائقہ ہے نا یعنی مزہ ہوتا ہے، وہ ترخ ہوتا ہے۔ اس کے کچھ نام اوپر لکھ دیا ہوا میں نے۔ اس کا جو مزاج کیا ہے، اس کا مزاج درجہ دوم پر ہی گرم ہے اور خشک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ درجہ دوم پہ نا خشک اور گرم ہے، گرم پہلے ہے اور خشک بعد میں۔ اور افعال کیا ہیں یعنی کام کس کام آتے ہیں، یہ مقوی با ہے، یعنی یہ ہوتا ہے ضعف با، جن کو طاقت سمجھ کے، جن کو ٹائمنگ میں مسئلہ ہو نا، مردوں کو ٹائمنگ میں مسئلہ ہے، انتشار نہیں آتا، ٹھیک ہے، عضو خاص میں مسئلہ ہے، تو ان کے لیے بہترین چیز ہے یہ تخم کے پیاز کے تخم، پیاز کے بیج۔ اور جلی بھی ہے، یعنی جو ہماری اسکن ہے نا، اس میں کچھ نا رطوبتیں ہوتی ہیں، اس کو جلا دینے، اس کو پاک کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں۔ زیادہ یہ مجونوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اور جو ضعف با لوگ ہوتے ہیں نا، جن کی طاقت کمی یعنی ٹائمنگ میں کمی ہوتی ہے، مردہ، ان کے لیے یہ ہوتی ہے۔ اور عضو خاص پر بھی لگاتی ہیں نا، جو تیل ہوتا ہے، تیل لگاتے ہیں عضو خاص پر، اس میں بھی شامل کرتے ہیں۔ اور مسوں کے ذریعے بواسیر کے بھی استعمال آتے ہیں، اور بھی کافی چیزوں میں استعمال ہوتی ہے، شہد میں ڈال کے نا مکس کرتے ہیں۔ اس کا جو نفع خاص ہے بس یہی ہے کہ یہ جو جن کے مزاج سرد ہوتے ہیں نا، ٹھنڈے جو مزاج جن کے ہوتے ہیں، ٹھنڈے مزاج جو ہوں، ٹائمنگ میں اضافہ نہ ہوتا ہو، اور جناب انتشار نہ آتا نا، نفس میں سختی نہ آتی ہو، ان کے لیے بہترین چیز ہے، طاقت کے لحاظ سے نا مقوی با ہے۔ اور جن کے مزاج گرم ہے نا، وہ نہ استعمال کریں، ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کا مسئلہ کیا ہے، مسئلہ کہتے ہیں کہ جو چیز ہو نا، کوئی جڑی بوٹی ہے، کوئی چیز ہے نا، اس کی ہوتا ہے نا مضر اثرات کو دور کرنے کے لیے مسئلہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مسئلہ شہد ہے، شہد میں شامل کر کے سرکہ ہے، نمک ہے، یعنی تین اس کے مسئلے ہیں، اس کے ہیں شہد، نمک، سرکہ، اس میں شامل کر کے نا ان تینوں میں سے ایک، پھر اس کو استعمال کرنا چاہیے پیاز کے تخم کو۔ تو اس کی جو مقدار خوراک کیا ہے، وہ 1 گرام سے 3 گرام تک، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دیکھیں، ہر پھل، ہر سبزی، ہر جڑی بوٹی کے فوائد ہوتے ہیں، اس کا مزاج کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یوٹیوب سے، فیس بک سے نسخے پکڑ کے استعمال کرنا یہ بے وقوفی ہوتی ہے۔ جو آپ کا طبیب ہے نا، ڈاکٹر ہے، جو حکیم ہے، ان سے پوچھ کے نسخے استعمال کیا کریں۔ خود نسخے بنا لینا اور آپ کا جناب مزاج کچھ ہو، نسخہ کا مزاج کچھ ہو، یہ بے وقوفی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن پاک میں بھی بے شمار ایسی نا چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے نا، انجیر کے، انگور، شہد کے بارے میں حدیث پاک میں بھی بتایا گیا ہے، کلنجی کے حوالے سے مثال ہے۔ لیکن کلنجی بھی ہے، ہر بندے کے لیے نہیں ہے بہتر نا، گرم خشک ہوتی ہے، جن کے مزاج گرم خشک ہیں ان کے نقصان دہ ہیں۔ تو اس لیے خدا را ہر جڑی بوٹی کے مزاج کو نا پہلے جانیں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ کا مزاج کیا ہے، پھر وہ جڑی بوٹی استعمال کیا کرے، پھل استعمال کیا کرے، سبزی استعمال کیا کرے، ورنہ نقصان دہ ہوگا۔